اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورۃ الاخلاص ہے جو 4 آیات پر مشتمل ہے۔ اخلاص کا مطلب دل کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے خالص کرنا۔ گویا یہ انسانوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے مختص کرنے والی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے وہ ایک ہی ہے۔ چونکہ اس صورت مبارکہ میں توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اسی نسبت سے اس صورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ اس صورت مبارکہ میں اسلام کا وہ مرکزی مضمون بیان کیا گیا ہے جس پر دین اسلام کی بنیاد قائم ہے، جسے موجودہ دور میں آئیڈیالوجی بھی کہا جاتا ہے یا نظریہ حیات کہہ اسلام یا دین یا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، اس کی بنیاد اسی فکر پر ہے۔ اگر یہ بنیادی فکر قائم رہے گی تو دین کی عمارت قائم رہے گی، اور اگر یہ بنیادی فکر ہی متزلزل ہوگی تو نہ نظام سلطنت درست ہوگا، نہ عبادت درست ہوگی، نہ معاملات ٹھیک ہوں گے، اور نہ ہی کوئی دوسرا نظام صحیح کام کرے گا۔ یہی وہ بنیادی نظریہ توحید ہے جس کی تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام دعوت دیتے رہے ہیں۔ تمام مسائل میں سب سے اہم ترین مسئلہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہے۔ دنیا میں ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہے وہ اسی مرکزی نظریے میں فساد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ گویا اس صورت مبارکہ میں ہر قسم کے باطل فکر رکھنے والوں کا رد کیا گیا ہے۔ نمبر 1، دہریہ لوگ، جن لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ان کا کوئی خالق نہیں ہے، کائنات کی تمام چیزیں خود بخود بن گئی ہیں، انہیں دہریہ یا مادہ پرست کہا جاتا ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ مادے کے اجزاء آپس میں جڑ گئے ہیں تو انہوں نے مختلف شکلیں اختیار کر لی، کوئی زمین بن گئی، کوئی آسمان بن گیا، کوئی اور چیز بن گئی، یہ خود بخود مختلف شکلیں بن گئی، نہ کوئی ان کا جوڑنے والا ہے نہ پیدا کرنے والا ہے۔ اگرچہ ایسے لوگوں کی تعداد دنیا میں بہت کم ہے، تاہم یہ لوگ بھی موجود ہے۔ اس قسم کا نظریہ کفر کی بدترین قسم ہے۔ اس کو تسلیم کرنے والے سخت بے وقوف ہے، کیونکہ ایک عام انسانی فکر بھی اس قسم کے نظریے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ جو دنیا میں رہتے ہیں، جنہیں فلاسفر کہا جاتا ہے، ایسے لوگ یونان اور روم میں بھی تھے، آج کل یورپ میں موجود ہے۔ یہ لوگ خالق کو تو تسلیم کرتے ہیں مگر خالق کی صفت کو مانتے نہیں۔ ان لوگوں کی فکر بھی فاسد ہے، کیونکہ قرآن کریم کا نظریہ یہ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے تمام نام پاکیزہ ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کی صفات بہت عالی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، جو شخص انہیں یاد کرے گا، ان پر ایمان رکھے گا، ان کو پڑھتا رہے گا، ان صفاتی نام سے اللہ کو پکارتا رہے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ وہ اللہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، یہ سب اللہ کی صفات ہے۔ جو لوگ ان صفات کے منکر ہے ان کی فکر بھی فاسد ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اس لیے منکر ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اکیلا اللہ تعالیٰ کائنات کے سارے امور کیسے انجام دے سکتا ہے۔ جیسے مشرکین مکہ نے کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہماری بے شمار حاجتیں اکیلا خدا کیسے پوری کر سکتا ہے، یہ تو ہمارے اتنے سارے معبود پوری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نبی ہمیں کہتا ہے کہ ان سب کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ مشرکین مکہ کہتے تھے بھلا یہ کیسے ممکن ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ ہم اپنے سب معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کو پکاریں۔
یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام باطل عقائد رکھنے والوں کا رد کیا۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ الفاظ اگرچہ مختصر ہے، لیکن اس صورت مبارکہ میں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالی بالکل تنہا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے وہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کے کوئی برابر ہے۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ توحید اسلام کا مرکزی اور بنیادی عقیدہ ہے جو اس صورت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ سارے دین کی بنیاد اسی عقیدے پر ہے اور آخرت میں نجات کا دار و مدار بھی اسی پر ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ احد کے معنی ایک، یعنی ہر لحاظ سے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات اسی طرح ایک ہے کہ اس کے نہ اجزاء ہے، نہ حصے ہے، اور نہ اس کی صفات کسی اور میں پائی جاتی ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور اپنی صفات میں بھی ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ صمد اسے کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو بلکہ سب اسی کے محتاج ہو۔ عربی میں صمد اس کو کہتے ہیں جس سے سب لوگ اپنی مشکلات میں مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہو اور سب اس کے محتاج ہو اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اللہ تعالی کے محتاج ہے۔ صمد وہ سید ہے جس کی سرداری مکمل ہے، وہ شریف ہے جس کا شرف کامل ہے، وہ عظیم ہے جس کی عظمت کامل ہے، وہ حلیم ہے جس کا حلم پورا ہے، اور وہ علیم ہے جس کا علم کامل ہے، وہ حکیم ہے جس کی حکمت پوری ہے، اور وہ ذات ہے جو شرف اور سرداری کے تمام انواع میں کامل ہے۔ وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا رد کیا گیا جو اللہ کے لیے اولاد کی نسبت کرتے ہیں۔ اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، وہ اللہ کے لیے اولاد کی نسبت کرتے ہیں۔ اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے، اس کا ہمسر یا برابر کوئی نہیں، اس کے ساتھ کوئی اور تاثیر کرنے والا نہیں، اس کا کوئی ناصر نہیں اور نہ ہی اس کو کسی کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ ہر لحاظ سے اپنی ذات اور اپنے افعال میں اکیلا ہے، لہذا عبادت بھی صرف اس ایک اللہ کی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی وحدانیت کو اپنانا ہی صحیح فکر ہے اور یہی اسلام کی بنیاد ہے۔ وہ اللہ اس کے کوئی برابر نہیں، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی بھی معاملے میں اس کی برابری کر سکے۔ گویا غور کیا جائے تو سورہ اخلاص کی 4 مختصر آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو انتہائی جامع انداز میں بیان فرمایا گیا۔ پہلی آیت میں ان کی تردید ہے جو ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں ان کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود کسی اور کو اپنا مشکل کشا، کارساز یا حاجت روا قرار دیتے ہیں۔ تیسری آیت مبارکہ میں ان کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں، اور چوتھی آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا رد کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کسی اور کی برابری کے قائل ہے۔ مثال کے طور پہ مجوسیوں کا کہنا تھا کہ روشنی کا خالق کوئی اور ہے اور اندھیرے کا خالق کوئی اور ہے، یا بلائی کا پیدا کرنے والا اور برائی کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے۔ اس طرح اس مختصر صورت نے شرک کی تمام صورتوں کو باطل قرار دے کر خالص توحید ثابت کی ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔
اور حدیث مبارکہ میں اس کو قرآن کریم کا 1/3 حصہ قرار دیا گیا ہے، جس کی وجہ ظاہر یہ ہے کہ قرآن کریم نے بنیادی طور پر 3 عقیدوں پر زور دیا: توحید، رسالت اور آخرت، اور اس صورت مبارکہ میں عقید توحید کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے اور صرف اللہ کی عبادت کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔